ایمانداری یہ نہیں بحث کر سکتا کہ میں نہیں دیکھی نے چیز نہیں اس لیے مانتا. یہ بیوقوف جو کہے گا اس کو کہیں گے کہ صرف آنکھیں ملنی چاہیے تھی پھر انسان کو کہ دیکھ کر مانتا. کان کیوں ملے؟ ہماری 999 معلومات سنی سنتے ہیں، ٹی وی سے سن لیا، کسی نے اخبار میں پڑھ لیا، کسی نے آ کر بتا دیا، سنی باتیں مانتے ہیں. تو کہتا میں نے دیکھی نہیں اس لیے نہیں مانوں گا، احمق ہو سکتا. سنی بات پر صرف یہی ہے کہ فیصلہ کرو کہ مخبر صادق ہے، جو بات بتا رہا ہے یہ سچا ہے. اگر سچا بات ختم ہوئی. کتنے لوگ ہم میں سے جو سعودیہ نہیں گئے، یورپ نہیں گئے، اگر وہاں کی کوئی بات کرے کہیں نہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا اس لیے مانتے، جوتے کھانے کے لائق نا. بھائی ایک سچا آدمی بیان کر رہا وہ گیا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کیا کیا؟ کیا دین اگر کہہ کہ ایسا ہوا اور وہ کہیں جن سے سچا ہے زمین میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کہیں جو کریٹر ہے اس جہان کا وہ خدا بتا، وہ نہیں مانیں گے. اور بگ بینگ آپ سب دیکھتا ہوں، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، کسی نے ہوتے دیکھا؟ اب سائنس کا دار و مدار تھا مشاہدے پر، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا. ایک مفروضہ ہے کہ ایسا ہوا اور یہ پھٹ گیا اور یہ بن گیا. مفروضے پر ایمان لائیں. اگر کوئی پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے ادارے وہ یہ کریں کہ جتنے نا تھیوریز ان کو اٹھا کر پھینک دیں کہ یہ تو تمہاری گپیں ہیں، تم نے اپنی طرف سے گڑا کہ شاید یوں ہوا ہوگا، جو ہوا ہے اس کی بات کرو، حقائق لاؤ. پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دکھائیں گے کہ فیکٹس کا قرآن انکار نہیں کرتا، اور ان کو بیان کرنے کے لیے دہریت نہیں، صاف نظر آئے گا کہ پیچھے ایک خدا ہے جو بالکل اپنے علم و حکمت سے منصوبے بنا رہا ہے اور پوری دانائی سے مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ علوم پڑھتے پڑھتے آپ یقین جانے ایمان سے بھر جائیں گے. اس لیے کوئی اٹھے اور کہے کہ 40 سال میں کچھ جھوٹ بولا، کسی سے وعدہ خلافی کی، کوئی خیانت اور بد بیان کی، کوئی نہیں کہہ سکتا. اور پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب صفا پر کھڑے ہوئے ہیں تو نبوت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ نبی ہوتا کیا، اونچائی پر کھڑے ہوئے، خلق خدا نیچے تھی، دوسری طرف وہ دیکھ نہیں رہے تھے. آپ نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا تجربہ کیا، کیسا دیکھا؟ یعنی اگر دین منوانا، پہلی بات کہ نبی پر یقین دلاؤ کہ وہ قابل اعتبار ہے. پہلے یہ بات پوچھی کہ تم میں رہا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کے کہ میرے بارے میں اس نے کوئی جھوٹ آزمایا؟ سب نے کہا نہیں تو سچا اور امین ہے. مسئلہ حل ہوا کہ دین پر بات کرنی ہو پہلے نبی کی صداقت اور امانت ثابت کرو کہ لوگوں تاریخ موجود ہے، دشمن موجود تھے. پھر آپ نے پوچھا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مانو گے؟ وہ چونکہ مان چکے تھے سچے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو نیچے کھڑا ہے وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھتا، جو بلندی پر ہے وہ دیکھتا. عقل تھی ان کے پاس، بیوقوف سے نہیں آج کے ڈیریوں کی طرح. انہوں نے کہا یہ صاحب بات ہے کہ جو اونچائی پر کھڑا ہے دوسری سائڈ دیکھ رہا ہے وہ دوسری طرف کی جو خبر دے گا اگر وہ جھوٹا نہیں تو سچی ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ یہی نبوت کا مسئلہ ہے کہ ہم نیچے کھڑے ہیں، ہمیں دوسری دنیا نظر نہیں آتی، قبر میں کیا ہوتا ہے، جنت دوزخ میں کیا ہوتا ہے، اللہ اور فرشتے کیسے. نبی دیکھتا ہے، وہ بلندی پر کھڑا ہے، وہ اس جہان کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کے بارے میں جو صحیح بحث ہے نا، ایک عقل مند آدمی وہ صرف اس کی سچائی اور دیانت پر کر سکتا ہے. اے تین جڑے ہیں نا الگ الگ دائرے، انہاں دی حدود نوں پہچاننا چاہیے. انہاں جدو گڑبڑ کرنے دے پڑھے لکھے بندے بھی سائنس، فلسفہ اور مذہب. سائنس کا تعلق صرف محسوسات میں، یہ اگر دخل دینی نہ مذہب کے بارے تو بالکل غلط ہے. یہ نہ خدا دے ہاں بارے کہہ سکتی نہ، کیونکہ وہ محسوسات کے دائرے تو خارج ہے. یہ وہ بارے ہاں بھی نہیں کہہ سکتے نہ بھی کہہ. اگے فلسفہ کہ اس کائنات نو ویکھ کے اندازہ کرنا بھی یہ بنی ہوئی دنیا جہاں ڈسپلن آرڈر جہاں ایسی اچھی ترتیب یہ دستی ہے بھی کوئی پلان ہے، کوئی برین ہے. یہ سارا اگے سوچ شروع ہوتی ہے، محسوسات نہیں، عقل کا دائرہ محسوسات تو اگے شروع ہوتا ہے. جہی چیز حواس سے آ گئے وہ مادی ہوگی. یہ سائنس ہے، سائنس تو اگے ہے فلسفہ کہ وہ سوچ بچار کرتا، مگر یہ بھی ظن و تخمین ہے. فلسفیاں اختلاف ہے، کوئی خدا دا قائد ہے، کوئی منکر حق تے نہیں پہنچے. ایک کیا دین دا دائرہ کہ جتنے ٹامک ٹوئیاں نہیں انہاں بندے نے اپنی طرفوں کوئی نہیں کیتا، نہ سوچ بچار ہے. خود ڈیوائن جڑی ہے پرسنالٹی انہیں آپ اپنا نہ خیال زار کیتا انہوں نے، وہی کہہ لو اللہ نے خود حق دسیا جڑا اس جہان نوں چلاؤندا. اس وے ہمیں فلسفہ وچ وال لینا سائنس وال بالکل غلط. انہاں دی حدود جدے، اسی وہ ٹنگ نہیں اڑاؤندے، سوچ بچار کرتے رہن، نظریات پیش کرتے رہن، کوئی صحیح نکل گے غلط کوئی نہیں. بسم اللہ دین ہے، انہیں کہتا کہ حقیقت ہے، اس تو بعد حقیقت نہیں غلط ہے. خالد صاحب نوں چاہیے بھی جڑے حقائق بیان ہوئے نا دین نے کیتے اتنے کوئی سوال کر. یہ کی سائنس کی آدھی تجھے یہ بے شک سوچ بچار کرتے رہن، کوئی نظریات غلط ہون، کوئی صحیح ہون، جو حقائق ثابت ہون گے سر متھے سے، جو خیال ہی نکلن گے مفروض ہے انہیں آپ ہی رد کر دینے.
مذہب جڑا یا دین شروع ہی اتوں ہوتا جتھے نہ حواس کم دے نہ عقل انسانی کو اندازہ کر سکتی ہے، وہ ماورات طبیعت دنیا وہ بارے عالم غیب انہوں کہہ لو اس انسین ورلڈ دے بارے خود اللہ دستا نبی دستے۔ اس تو سوال دین دا صرف نبی دی پہچان سے آ کے رک جاتا کہ جڑا میسنجر ہے اتنے کیویں اعتماد کری وہ زندگی نو ہر سخت تو سخت معیار جڑا اتنے پرکھو، کدی سچ جھوٹ بولیا کوئی یہ مفاد ہے، دشمنوں نے اتنے کوئی اعتراض کیتا، جدوں سچا گواہ ثابت ہوئے نا تو جویں سائنسدانوں کی کئی تے انہوں نے علم تے اعتبار کر دیں، حالانکہ جو ساری اکھاں تو پہلاں گزریا بیٹا ساری انسین ورلڈ تاریخ ہی نا لوگوں دے میں انکار کر دیا کہ میرے جمن تو پہلاں دنیا ہے ہی نہیں، مینوں کون منا سکتا جی نرا واسطے رہنا وہ خبر ہی ہے نا کہ لوگوں دے ایسا سی من لینا۔ خالد صاحب یورپ گئے ہوں گے، میں نہیں گیا، یہ اگر یورپ کی کوئی اطلاع میں نہیں میں گل کر رہا ہوں کئی لوگ نہیں، میں صرف ایک مثال دینا کہ کوئی لوگ یورپ جاندے کوئی سعودیہ جاندے کئی نہیں گئے، وہ اگر اتنے دی کوئی خبر دین یہ صرف انہیں تو انکار کرنے اسی نہیں ویکھیا، کوئی عقل مند انہوں منوں گا، اگر صرف سنیاں ویکھیاں گلاں مننیاں ہوندیاں تو اکھاں ہی صرف ملدیاں، یہ ذریعہ علم ہوندا، اے کان کیوں ملے 999 صرف سما سن صرف مخبر جڑا انہوں صادق ویکھنا، یہ غرض تو نہیں کوئی، یہ گل سچی ہے زندگی پر دا تجربہ کہ بس پھر خبر تے اسی اعتراض نہیں کر سکتے۔ دین نے جو خبراں دیتی نا مولویوں نے چھڈو اسی آپ انہاں تو تنگ ہے، میرے جڑے خطبے جنہ میں انہاں تے ناراض ہیں کہ دین دی صحیح انٹرپریٹیشن کر دے، کیوں پڑھے لکھے لوگ دین تو نفرت کر دے، دین جنہ معقول اور ہے لاجیکل کوئی شاید نہیں، مگر غلط تفسیر جڑی ہے وہ لوگوں نے بیزار کر دی۔ میں یار تسی ڈاکٹر صاحب کو نہیں سیکھا سارے سامنے انہیں اعتراف کیتا نہ میں قرآن حدیث جاننا نہ فقہ، میں قرآن مجید کے بارے جی صاف کہتا پیا 3 رکوع جڑے ادھر لگنے چاہیے، میں توبہ 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 اللہ تعالیٰ کی ترتیب نو غلط کر دے، سمجھن دی کوشش کرو اللہ نے جس طرح یہ لکھ دیتے ہیں یہ نہیں ٹھیک، تسی بالکل کھلے دل نہ کوئی تمہیں مرتد نہیں دہری نہیں کچھ بھی نہیں، نہیں کیوں کہنا اسی سمجھنے کہ جڑا دین دے بارے پوچھے کیوں کاشف اسی تو خوش ہونے اور بھی 20 بندے کٹھے کرو، مگر گل جڑی نا قرآن اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو جو صحیح ثابت ہے نا، کئی لوگوں نے خالد صاحب ایک اس طرح ہی سی ماسٹر عبدالغفور انڈین دور سی اسے انگریزی حکومت وہ پڑھ کے نا مسلمانوں دی کتاباں ہسٹری وغیرہ بسم اللہ نہیں پیروں گا پیر نہیں دوسرا پانی ہوں خالد صاحب دی طرح پڑھ کے نا وہ دھرم پال بن گیا، آریہ ہو گیا، ترک اسلام انہیں لکھی، کیا مسلمانوں دی کتاباں کسر انبیاء سارے کسے دے قابو نہ آریہ جڑے سے وہ لے کے پال گیا شہر و شہر پھر۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل تہاڈی طرح وہ ایک عالم سمجھدار سی، انہاں کیا دھرمپال گل سن جنہیں کتاباں لکھیاں قبراں چلے گئے تو جا کے حساب دین رہے کیوں لکھیا تو گل کر جڑی قرآن نے کہی جڑی اللہ دے رسول تو صحیح ثابت ہے وہ تے تینوں کوئی اعتراض نہ سی چلی تھلی کرائیے۔ وہ خالد صاحب ایسی گل اپیل کیتا انہیں مجمع گزرا والے کتاباں اپنی منگوا کے نا اگ لاتی، انہیں آخیا باقی ٹھیک ہے مولویوں نے لکھیا تو میں متنفر ہو گیا، گل خدا دی کتاب دی کرنی ہے یا اللہ دے رسول دی کرنی، وہ تے تسی سوال اپنے سارے کرو مرتب، دوستانوں بھی آکھو انشاءاللہ 100 باری بھی آنا پو میرا اپنا گھر ہے بواں گے، مگر گل صرف اللہ دی کتاب دی ہوئے سوال کیا قرآن پاک دی گل نہیں سمجھتا۔ اس لیے دین کی روشنی میں اگر آپ سائنس کو پڑھیں اور پڑھیں یہی کہ حقائق الگ کرتے ہیں، جہاں تھیوری ہے وہاں پروفیسر صاحب سے کہنا آپ ایمان رکھیں نہ ہمیں مجبور کریں، یہ تو خیال ہے ان لوگوں کو، یہ ڈیریوں نے گرا کے ایسا ہوا ہوگا، تھیوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تھیوری ہے نا جو ڈارون کی بناتے پھرتے ہیں کہ ہڈیاں ملی ان کو ملا کر یہ معلوم ہوتا یوں ہوا ہوگا پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے جیسے سچ مچ ہوا۔ اب اتنا زمانہ گزر گیا جب کہتے ہیں کہ اب کوئی بندر جو ہے نا بدلتا دکھاؤ، تم تو کہتے ہو کہ سائنس مشاہدے پر ایمان رکھتی ہے، وہ پہلے بدلے جائے اب بھی کوئی دکھاؤ نا کہ دم گم ہو رہی ہے انسان کے قریب کہیں ہے، کہتے نہیں اب یہ دور جامد ہے۔ جھوٹے لوگ ہیں خدا کے لیے، تھیوریاں جو ہیں ان کو پروفیسر آزاد پھینک دے کتابوں سے، جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں اور بیان بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں بیان کرے کہ بیٹا دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے اس کا بیضی مدار کیوں، یہ کیوں اتنے درجے پر جھکا ہوا اس کے محور پر، ایک ایک بات میں نظر آتا کہ یار یہ اندھا دھند نہیں بنی، جس نے بنایا اس نے سوچا کہ دن رات کا فرق تو اس طرح ہی بن سکتا ہے، اگر یہ گول ہوگا بالکل دائرہ موسم ہمیشہ ایک رہیں گے، کچھ فصلیں پیدا ہو ہر چیز میں بیٹا آپ دیکھیں گے جس علم کے کمرے میں جائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، ہر چیز میں حکمت ہے،
اور ایک چیز دوسری چیز سے ریلیٹڈ ہے. آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا، جو بنا ہوا جہان بالکل ایسے ہی مشین کی طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرا. اس کی رحمت، حکمت، ربوبیت سائنس میں نظر آئے گی. مگر کو اس طرح بنائے تو 2 قرآن ہی کم از کم آپ نہ لیں نا. وہ جب پڑھتا آدمی حیران ہو جاتا کہ یار حالانکہ وہ بھی سائنس کے استاد، ایسا لکھا اس نے کہ یہ کتاب ہے، یہ پورا انفس و آفاق بھی قرآن ہے. اور دوسری بات آپ نے ابھی کہا کہ وہ آج کیوں نہیں بندوں سے انسان پیدا ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ بھی تو ایک دم ہی ہوئے، اس کے بعد تو کوئی نہیں ہوئے، اس کے بعد تو کوئی ایگزامپل نہیں اس کی ملی. تو اس لیے یہ کیوں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ نے دی، یہی آپ کے خلاف ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے ایک بار ہی پیدا ہوئے کہ وہ ہم اس کو عام نیچرلی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کیا. یہ کہتے ہیں کہ جانور تبدیل ہوتے آئے ہیں، اس طرح بدلے، ایک آدھا نہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل کام کرے. یہ تو کہتے ہیں ارتقاء جو ہے یہ قانون فطرت ہے کہ چیزیں اس طرح بدلنی آ گیا. وہ دکھانا چاہیے کہ کیوں روک کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ روز کا معاملہ نہیں ہے. وہ اللہ نے اپنی قدرت سے کاملہ سے ایک موقع پر یہ دکھا دیا، رب بھی چاہے دکھا دے. مگر یہ جو ہے ارتقاء، یہ تو بیٹا کہتے ہیں کہ جانور سارے بنے ہی اس طرح، اس لیے یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اب بھی بنے. یہ مثال آپ کی اس سے مطابق نہیں رکھتی.